مسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کرسمس کا دن ہے اور آج کلمہ کے مجسم ہونے کا دن ہے۔ آج خدا کے انسان بننے کا دن ہے۔ کلمہ کا مجسم ہونا انسانی تاریخ کا ایک انوکھا اور منفرد واقعہ ہے۔ خدا کے پیار کا یہ بڑا حیرت انگیز انداز ہے۔ خدا جو کہ روح ہے، وہ ہر سانچے میں ڈھل سکتا ہے۔ انسان سے ہم کلام ہونے کے لیے اور اسے روبرو ملنے کے لیے وہ مجسم ہو کر ہمارے درمیان آتا ہے۔ وہ انسانی روپ کو دھار کر ہماری ثقافت میں شامل ہو جاتا ہے، ہماری تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے۔ اگر انسانی روپ کی بجائے وہ جلالی یا نورانی صورت میں نظر آتا تو شاید انسان اس سے ڈر جاتا اور حضرت موسیٰ کی طرح گھبرا جاتا۔ اسی لیے خدا مجسم ہوا اور ہمارے درمیان سکونت پذیر ہو گیا۔ میرے عزیزو، آئیے دیکھیں کہ کرسمس کے موقع پر ہم یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی پہلی 18 آیات کا کیوں چناؤ کرتے؟ حالانکہ اس میں نہ تو فرشتوں کا ذکر ہے، نہ چرواہوں کا ذکر ہے، نہ ستارے کا ذکر ہے اور نہ ہی مجوسیوں کا ذکر ہے۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش اور بچپن کی کہانیاں تو صرف متی رسول کی انجیل اور مقدس لوکا کی اناجیل میں پائی جاتی ہیں۔ آج ہم یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی پہلی 18 آیات، جنہیں کہ تمہیدی آیات بھی کہا جاتا ہے، ان میں سے صرف 14ویں آیت پر غور کریں گے۔ یہاں یوں مرقوم ہے، اور کلمہ متجسد ہوا اور ہم میں سکونت پذیر ہوا۔ یوحنا پہلا باب اس کی 14ویں آیت۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کلمہ کیا ہے اور کلمہ کیسے متجسد ہوا اور کس طرح وہ ہمارے درمیان سکونت پذیر ہوتا ہے۔ کلمہ کے مجسم ہونے کے بھید کو اور مقصد کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں، اور ہم انسان کیا دوسروں کے لیے مجسم ہو سکتے ہیں؟ ان سارے سوالات کا جواب ہم آج کے اس ریفلیکشن میں دیکھیں گے۔ میرے عزیزو، ظاہری طور پر تو یوں لگتا ہے کہ یوحنا انجیل نویس نہ تو فرشتوں کے بارے میں کچھ جانتا ہے، نہ ہی چرواہوں کے بارے میں جانتا ہے، نہ ہی اس ستارے کے بارے میں جانتا ہے جو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش پر چمکا، اور نہ ہی مجوسیوں کے بارے میں کچھ جانتا ہے۔ لیکن پھر کرسمس کے موقع پر اس تلاوت کا انتخاب کیوں کیا جاتا ہے؟ یوحنا کی انجیل کو پڑھنے سے تو یوں لگتا ہے کہ وہ مقدسہ مریم سے بھی واقف نہیں، حتیٰ کہ وہ یسوع کی ماں مریم کا نام بھی نہیں جانتا، کیونکہ وہ تو اسے خاتون کہہ کر پکارتا ہے، اور وہ ولی یوسف جو کہ یسوع کا پالنے والا باپ ہے اس سے بھی ناواقف لگتا ہے۔ تو پھر کرسمس کے موقع پر ہم اس حوالہ کو کیوں پڑھتے ہیں؟ میرے عزیزو، جب ہم ان آیات پہ غور کرتے ہیں تو ان میں پائے جانے والی الہیات اور ان کا مقصد ہمارے دلوں کو مو لیتا ہے۔ یوحنا ان آیات میں ایک نجات بخش واقعہ کا ذکر کر رہا ہے۔ یوحنا یہاں تخلیق کائنات کے واقعہ کو ایک نئے انداز میں پیش کر رہا ہے، اور خداوند یسوع مسیح میں جو کہ کلمہ متجسد ہے، اس میں نئی تخلیق کے عمل کو نمایاں کرتا ہے۔
جب ہم تکوین کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیت اور یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی پہلی آیت کا موازنہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تکوین کے کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیت میں مرقوم ہے، ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو خلق کیا۔ اور یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں پہلی ہی آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ خدا تھا۔ گویا کہ یوحنا تخلیق کائنات کو کلمہ کے ذریعے سے ایک نئے انداز میں پیش کر رہا ہے۔ یہاں مسیح میں خدا کائنات کو نئے سرے سے پیدا کر رہا ہے، جو کہ خداوند یسوع مسیح کے مجسم ہونے سے ممکن ہو رہی ہے۔ کلیسیا شروع ہی سے تجسم کی اس تعلیم پر ایمان رکھتی ہے، اس کا اقرار کرتی ہے، اور پوری جو کلیسیا کی تعلیمات ہے اس کی بنیاد اسی پر ہے۔ لفظ کلمہ، جس پر آج ہم یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 14ویں آیت کے ذریعے سے غور کر رہے ہیں، اس کا ذکر کئی اور جگہوں پر بھی آیا ہے۔ جب ہم یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی پہلی ہی آیت پڑھتے ہیں تو اس میں 3 بار کلمہ کا ذکر ہے۔ ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ خدا تھا۔ جب ہم یوحنا کے پہلے عام خط کے پہلے باب کی پہلی آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پہ مرقوم ہے زندگی کے کلام، یعنی کلمہ کی بابت، جو شروع سے تھا، جسے ہم نے سنا، جسے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس پر ہم نے غور سے نظر کی۔ اور پھر ہم مکاشفہ کی کتاب کے 19ویں باب کی 13ویں آیت میں بھی پڑھتے ہیں، اور وہ خون سے چھڑکا ہوا لباس پہنے ہوئے ہے اور اس کا نام خدا کا کلمہ ہے۔ میرے عزیزو، ہم اپنے الفاظ یا اپنے کلام کے ذریعے سے ہی اپنی سوچ، اپنا ارادہ دوسروں پر ظاہر کرتے ہیں۔ کلمات کے بغیر ہم اپنی بات دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے۔ کلمات کے ذریعے سے ہی ہمارے ارادے، ہماری سوچیں عمل میں ڈھلتی ہیں۔ اسکول میں اساتذہ کرام بچوں کو اردو گرامر پڑھاتے ہوئے سکھاتے ہیں کہ کلمہ اور محمل کیا ہے۔ کلمہ منہ سے نکلا ہوا ایسا لفظ ہے جو اپنے آپ میں معنی رکھتا ہے اور جس کے ذریعے سے ہم اپنی بات کو، اپنے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ کلمہ یونانی زبان کے لفظ لوگوس کا اردو ترجمہ ہے۔ اس کا مطلب ہے منہ سے نکلی ہوئی بات، حکمت، سخن یا انبیاء کی نبوت۔ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی پہلی 3 آیات میں پائے جانے والے کلمہ سے مراد خداوند یسوع مسیح ہے، جو مجسم ہو کر ہمارے درمیان آیا تاکہ خدا کے جلال کو ظاہر کر سکے۔ یہ کلمہ ازل سے موجود ہے اور خدا کے ساتھ متحد ہے۔ یہ کلمہ مجسم ہوتا ہے، یعنی انسانی جسم اختیار کر لیتا ہے اور گوشت پوست کا انسان بن جاتا ہے۔ علم الہیات کی روح سے اس اصطلاح سے مراد ہے کہ خدا کے دوسرے اکنوم کا مجسم ہو کر، جسم اختیار کر کے ہمارے درمیان موجود ہونا۔ علم الہیات کی روح سے اس اصطلاح کا مطلب خدا کا مجسم ہو کر ہمارے درمیان موجود ہونا ہے، یعنی خدا کا انسانی جسم اختیار کر لینا۔
کلسیوں کے دوسرے باب کی 9ویں آیت میں مرقوم ہے۔ الوہیت کی ساری بھرپوری اسی میں مجسم ہو کر موجود ہے۔ الوہیت کی ساری بھرپوری اسی میں متجسد ہو کر سکونت پذیر ہے۔ مسیحی کلیسیا کی بنیادیں تجسم کی تعلیم پر مبنی ہیں۔ کلیسیا شروع ہی سے تجسم کی تعلیم دیتی رہی ہے۔ دوسری صدی سے کلیسیا میں رائج رسولوں کا عقیدہ بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے۔ وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا۔ چوتھی صدی میں نکائیہ کا عقیدہ بھی اس حقیقت کو پیش کرتا ہے، میں ایک ہی خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہوں جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے۔ وہ سب زمانوں سے پہلے باپ سے پیدا ہوا، وہ خدا سے خدا، نور سے نور اور سچے خدا سے سچا خدا ہے۔ وہ پیدا ہوا، بنایا نہیں گیا۔ اس کا اور باپ کا ایک ہی جوہر ہے، اسی کے وسیلے سے سب کچھ بنایا گیا۔ وہ ہمارے لیے اور ہماری نجات کے لیے آسمان سے اترا۔ وہ روح القدس کی قدرت سے کنواری مریم کے بطن میں پڑا اور انسان بنا۔ میرے عزیزو، خدا کو مجسم ہونے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کے پیچھے کیا بھید ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا سبب ہے؟ اس کے لیے ہمیں تکوین کی کتاب کے 6 باب کی 11ویں اور 12ویں آیت پر غور کرنا پڑے گا۔ یہاں مرقوم ہے، اور زمین خدا کے سامنے بگڑی ہوئی اور ظلم سے بھری تھی۔ پر جب خدا نے دیکھا کہ زمین بگڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ ہر بشر نے اپنا طریق بگاڑا۔ خدا کا دیکھنا انسانوں میں خدا کی دلچسپی کو ظاہر کرتا ہے اور انسانوں کے لیے اس کی فکر مندی کا ثبوت ہے۔ زمین کا بگڑنا انسانوں کی حالت اور ناراستی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہر بشر یعنی ہر انسان جو جسم رکھتا ہے اپنا طریق بگاڑا، یعنی ہر انسان راہ راست سے بھٹک چکا ہے۔ اس صورتحال میں خدا مجسم ہو کر مقدسہ مریم کے ذریعے سے پیدا ہوا اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا تاکہ انسانیت کو بچا سکے۔ خداوند یسوع مسیح جو کامل خدا اور کامل انسان ہے، وہ مجسم ہوا ہے تاکہ پوری دنیا میں پائے جانے والے بگاڑ کو ٹھیک کر سکے۔ تجسم خدائے ثالوث کے دوسرے اکنوم یعنی بیٹے کا جسم اختیار کر لینا ہے۔ یہ کلمہ مکمل خدا تھا، یہ کلمہ ازل سے موجود تھا، یہ کلمہ خدا کے ساتھ تھا۔ یہی کلمہ متجسد ہو کر ہم میں سکونت پذیر ہوا ہے۔ ہمارے درمیان سکونت پذیر ہونا یا ہمارے درمیان رہنا، یہ ہماری توجہ خروج کی کتاب کی طرف لے جاتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں خروج کی کتاب کے 33ویں باب کی 7ویں سے 11ویں آیت کو سمجھنا پڑے گا، جہاں پہ خیمہ اجتماع کا ذکر ہے۔ جب موسیٰ خیمہ اجتماع میں جاتا تو بادل کا ستون نیچے اترتا اور خیمہ کے دروازہ پر ٹھہرا رہتا اور خداوند موسیٰ سے باتیں کرنے لگتا تھا۔ اور یوں ہوتا تھا کہ جب لوگ بادل کا ستون خیمہ اجتماع کے دروازے پر کھڑا ہوا دیکھتے تھے تو سب لوگ اٹھ کر خیمہ کے دروازے پر سجدہ کرتے تھے اور خداوند موسیٰ سے رو برو
گفتگو کیا کرتا تھا، جیسے کوئی اپنے رفیق سے گفتگو کرتا ہے۔ میرے عزیزو، یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 18ویں آیت میں مرقوم ہے، خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا۔ خدائے مولود وحید جو باپ کی گود میں ہے، اسی نے منکشف کیا ہے۔ کلمہ کا متجسد ہونا اس کی فروتن محبت کا ثبوت ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا اصل مقام اور جگہ یہ دنیا نہیں ہے، وہ تو ابدیت میں پیوست ہے۔ وہ اسی لیے مجسم ہوا ہے تاکہ ہمیں بچا سکے۔ وہ الوہیت سے انسان کی صورت میں ڈھل گیا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم اپنی دنیا پہ غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مجسم ہونے کا عمل کتنا مشکل ہے۔ مجسم ہونے کا عمل اپنے آپ کو خالی کرنے کا عمل ہے۔ یونانی زبان میں اس اصطلاح کو کنوسس بولتے ہیں۔ فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کے 2 باب کی 8ویں آیت سے ہمیں مسیح کی فروتنی کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ لکھا ہے، اس نے خدا کی ذات میں ہو کر خدا کے برابر ہونا غنیمت نہ جانا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور غلام کی ذات اختیار کر کے انسانوں کا مشابہ ہو گیا۔ خود کو خالی کرنے کا عمل بہت مشکل ہے، بڑا کٹھن ہے اور اذیت ناک بھی۔ جب ہم اس دنیا پہ غور کرتے ہیں تو میرے عزیزو، کون اپنی عزت کو، اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو اور اپنی انا کو چھوڑنا چاہتا ہے؟ اپنے نظریات کو کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ لوگ فروتنی کی بجائے اپنے آپ کو بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں۔ مجسم ہونے کا عمل خالی کرنے کا عمل ہے۔ یہ ایک مشکل امر ہے، کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں۔ دراصل انسان کی ساری بھاگ دوڑ اور اس کی تگ و دو کا مقصد ہی اعلیٰ رتبہ اور مرتبہ حاصل کرنا ہے۔ ہر شخص کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ جیت اسی کی ہو، وہی محفل جاں ہو، وہی فتح یاب ہو اور وہی اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہو۔ خدا انسان بن گیا ہے، کلمہ متجسد ہو کر ہمارے درمیان سکونت پذیر ہو گیا ہے، لیکن انسان خدا بننے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ اصل انسانیت اپنے آپ کو دوسروں کے لیے مجسم کرنے میں ہی پنہاں ہے۔ انسانیت کا اصل مقصد دوسروں کے کام آنا ہے۔ یسوع کے مجسم ہونے کا مقصد انسانیت کی بھیگی ہوئی پلکوں سے غموں کے آنسوؤں کو پونچھنا ہے، اس کے سازے دل کے خاموش تاروں پر محبت، امید اور امن کے گیت سجانا ہے، اور درد و غم میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو حوصلہ، تسلی، قبولیت اور امید کی نئی کرن دکھانا ہے۔ خدا کے مجسم ہونے کا مقصد ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنانے کا شرف بخشنا اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنانا ہے۔ وہ اس لیے انسان بنا تاکہ انسانیت کا وقار بڑھ جائے۔ آئیے ایک دوسرے کے لیے مجسم ہو کر ہم بھی انسانیت کے وقار کو اور عظمت کو بڑھائیں۔ آئیے ہم بھی اپنی ذات سے نکل کر دوسروں میں دلچسپی لینا شروع کریں، دوسروں کی زندگی میں اپنا کردار ادا کریں، دوسروں کے لیے امید کا پیغام، خوشی کا پیغام
امن کا پیغام اور سلامتی کا پیغام بن جائیں۔ جب ہم اپنی دنیا پہ غور کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ نسل انسانی ایک بار پھر بگڑ چکی ہے۔ اسے مسیحا کی ضرورت ہے، اسے کلمہ کی ضرورت ہے جو مجسم ہو کر ہمارے درمیان آئے۔ لیکن میرے عزیزو یاد رکھیے، کلمہ نے بار بار مجسم نہیں ہونا، اس نے ایک بار مجسم ہو کر ہمیں بتا دیا ہے کہ دوسروں کے لیے زندگی کا سامان کیسے مہیا کرنا ہے۔ اس لیے اس کرسمس کے موقع پر آئیے ہم دوسروں کے لیے مجسم ہونا سیکھیں، تب ہی ہمارا حقیقی کرسمس ہوگا۔ میری طرف سے آپ سب کو کرسمس کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔